أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی عظیم المرتبت صدر اجلاس حضرت مفتی محمد شہاب الدین صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ، جن کا خطاب پرمغز اور جامع آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے صوبے کے بہت معزز اور بہت ہی محترم خطیب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کا بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، حضرت مولانا اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بیان ہوا۔ اب تقریباً 1 بجنے والا ہے، اور یہ حفاظ ہیں جن کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، اور آج کے جلسے کے نقیب حضرت حافظ قاری حیدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یقیناً بہت ہی سلیس، بہت خوبصورت جچے چلے الفاظ اور جملے استعمال فرما رہے تھے۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب اور بولتے جائیں، ہم سب سنتے جائیں۔ ماشاءاللہ مجھے ہمت یہ ہو رہی ہے کہ نقیب اجلاس اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، ورنہ عام طور پہ جب 1 بجے کے بعد باری آتی ہے تو کہنے والا ہی رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی مائک جن کا ہے وہ رہتا ہے۔ پہلی دفعہ یہاں حاضری ہوئی ہے، اس لیے میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی زیارت ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے یہ 7 حفاظ کرام ہیں، 7 ہیں جو موجود ہیں، جن کے سر پر دستار باندھی گئی ہے۔ یہ تو دنیاوی اعزاز ہے۔ جب کوئی بچہ کسی مدرسے میں حافظ قرآن ہوتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ رب تو مدرسے کے ذمہ داران کے جانب سے انہیں کچھ اعزاز، کچھ انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جیسے یہ دستار، اور آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں، ان حفاظ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کسی نے روپیے کا ہار پہنایا، کسی نے ہاتھ میں لا کر کے پیسے دیا، کسی نے پھول کا ہار پہنایا۔ سچی بات یہ ہے، جن کے سینے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کو محفوظ کر دے، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، قرآن کریم کو یاد کر لیا، ساری دنیا کی نعمتیں اور ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف اور یہ قرآن کی نعمت ایک طرف، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف اور یہ قرآن کی دولت اور قرآن کی نعمت ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو دنیاوی اعزاز ہے، آخرت میں انہیں کس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں، قرآن کریم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاملین قرآن کے لیے سفارش کرے۔ قرآن کریم اللہ کے دربار میں آئے گا،
اور اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا۔ کن کے لیے؟ قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن پڑھانے والے کے لیے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کے لیے، قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کریم کے تمام حاملین کے لیے قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یلبس تاج الکرامہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش پہ تمام حاملین قرآن کو کرامت کا تاج عطا فرما دیں گے، کرامت کا تاج عطا فرمائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جنہیں کرامت کا تاج مل جائے کل قیامت کے دن کیا اعزاز ہوگا، تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی پر بس قرآن نہیں کرے گا، قرآن پھر اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، یا رب زدہ۔ قرآن کریم اللہ کے دربار میں جب پھر سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت جنہیں کرامت کا تاج عطا فرما چکے ہوں گے، اب اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک کرامت کا لباس عطا فرمائیں گے۔ یلبس غلۃ الکرامہ، کرامت کا لباس، کرامت کی پوشاک، ایک چادر عطا فرمائیں گے، ایک لباس عطا فرمائیں گے، ایک پوشاک عطا فرمائیں گے۔ میرے نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کا ذہن و دماغ، ہمارا ذہن و دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اس لباس کے کیا کہنے، اس پوشاک کے کیا کہنے جو ملائے اعلیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حاملین قرآن کو عطا کیا جائے گا۔ اس لباس اور اس پوشاک کی عظمت کے کیا کہنے۔ اور سنیے، اسی پر بس نہیں ہوگا، قرآن پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ ارضا عنہ فیرضا، اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ قرآن کریم جب اللہ سے یہ سفارش کرے گا اے اللہ آپ انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، اسٹیج میں جید علماء تشریف رکھتے ہیں، ان علماء کرام سے پوچھئے کل قیامت کے دن ملائے اعلیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کے کوئی انعام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تمام حاملین قرآن کو رضا کا پروانہ عطا کر دیں گے، اس سے بڑھ کر کے کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا جائے گا اقرا ورقا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اب یہ حافظ قرآن پڑھتے جائیں گے اور ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ میرے دوستو، یقیناً وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، اور وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے تیار کیا اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت پر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جاتے ہوئے مجھے کہہ گئے کہ اسی عنوان پر آپ کچھ کہہ دیجئے۔ آپ اجازت دیں، آپ متوجہ ہیں، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چند منٹ قرآن کی عظمت پر میں گفتگو اور کروں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، تمام انبیاء کو، تمام پیغمبروں کو دعوی نبوت کے تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زمانے اور تقاضے کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت جو ہے کیا دور تھا؟ اس وقت جادوگری کا دور تھا، لوگ
بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، مدرسوں میں جادوگری سکھلائی جاتی تھی، جادوگر اپنا کرتب دکھلایا کرتا تھا۔ اس دور میں اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ آپ کو معلوم ہے فرعون کا تخت لگا ہوا ہے، فرعون اپنے تخت پر براجمان ہے، فرعون ہے، تخت ہے، ان کے رعایا ہیں، ان کے لشکر ہیں، اور ہزاروں اونٹ پہ لاد کر کے رسیاں جادوگروں نے لایا، ہزاروں اونٹ پر لاد کر رسیاں لائی گئی ہیں۔ فرعون کے طرف سے اعلان ہے اگر تم جیت جاؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، تمہیں سلطنت لکھ دی جائے گی، تمہیں وزارت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ ایک طرف فرعون ہے، ان کا دربار ہے، اس کا لشکر ہے، تخت و تاج پر فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ جب وہ رسیوں پر لاد کر کے تقریباً 1000 اونٹ پر لاد کر 1000 رسیاں لائے، فرعون نے جادوگروں کو جب حکم دیا اور فرعون کے حکم سے جادوگروں نے وہ رسیاں جب زمین کے اوپر ڈال دی، علماء سے پوچھئے وہ رسیاں جو ہے سانپ کی شکل اختیار کر گئی، وہ تمام رسیاں سانپ بن گئی۔ اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، اے اللہ، اے میرے رب، یہ رسیاں بھی سانپ بن گئی، اے اللہ اب میں اپنی عصا ڈالوں گا، اے مولا اب میں اپنی لاٹھی ڈالوں گا، وہ بھی سانپ بن جائے گی۔ معجزہ اور جادو میں فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھی سانپ وہ بھی سانپ، فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے کلیم، عصا ڈالنا آپ کا کام ہے، ابھی معجزہ اور جادو میں فرق سمجھ میں آ جائے گا، آپ اپنی عصا ڈال دیجیے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی اپنی عصا ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیکھیے ابھی عصا انہوں نے ڈالا، وہ ایسا اژدہا بنتا ہے اور وہ یوں منہ نکلتی، یوں جو ہے وہ منہ کھولتا ہے، وہ تمام رسیاں جو سانپ بنی تھی ایک نوالے کے اندر سب کو نکل گئی، ایک نوالے میں سب۔ دنیا میں اس وقت جتنے جادوگر موجود تھے سبوں کا دماغ درست ہو گیا۔ جادو اور معجزے میں فرق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جو ہے بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے حکماء موجود تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ اس وقت کے تمام اطباء اور تمام حکیم حیران و ششدر رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا، کوئی برس کا مریض آ جائے، کوڑھ کا مریض آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسے شفا مل جائے۔ مادر ذات نابینا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پہ اپنی ہاتھ پھیر دے، مادر ذات نابینا کو بینائی واپس آ جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی جو ہے برس اور کوڑھ کے مریض کو ٹھیک کر دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کا ڈاکٹر مل کر کے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا، خود قرآن میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے اطباء اور حکماء پریشان حیران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب باری آئی میرے آقا، اب باری آئی ہم سب کے آقا، ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے نبی، شان والا، مقام والا میرا نبی، مقام والا میرا نبی، شان والا میرا نبی، تخت و اقبال والا میرا نبی، بخت و اقبال والا میرا نبی، تخت و تاج والا میرا نبی، خاتم النبیین میرا نبی، رحمت للعالمین میرا نبی، شفیع المذنبین میرا نبی، امام الانبیاء ہادی سبل میرا نبی، طٰہٰ و یاسین، دونوں جہاں کے سردار کی جب باری آئی، اس وقت دور کس چیز کا تھا؟ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں،
ساری دنیا کو اہل عرب عجم کہتے تھے. عرب ساری دنیا کو اپنے سامنے عجمی کہتے تھے. عجم کے معنی گونگا. زبان کی وہ صلاحیت تھی، وہ طاقت تھی، زبان کی وہ طاقت تھی اور زبان میں اتنی وسعت تھی. جنگل کا درندہ شیر کے لیے 500 نام تھے. جنگل کے درندہ شیر کے لیے 500 نام. سر کے بال کا الگ نام، پلکوں کے بال کا الگ نام، ابرو کے بال کا الگ نام، مونچھوں کے بال کا الگ نام، داڑھی کے بال کا الگ نام، جس انسان کے جسم کے بال کا الگ نام، بکرے کے بال کا الگ نام، دمبے کے بال کا الگ نام، اونٹ کے بال کا الگ نام، جانور کے بال کا الگ نام. اٹھائیے لسان العرب، پڑھیے زبان کی فصاحت اور زبان کی بلاغت اور زبان کی طاقت کو پڑھیے. دکھ، درد، غم، تکلیف، اس کے لیے 5000 جملے تھے. 5000 جملے. وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. اور سنیے زبان کی طاقت کیا تھی. یہ 1 بجے رات کے بعد کا سنانے کی بات تو نہیں ہے، لیکن علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آپ کی توجہ سے میں اپنی بات کہہ سکوں. طاقت دیکھیے. 2 قوم میں جھگڑا ہو گیا آپس میں. بادشاہ کے دربار میں دونوں آئے. بادشاہ کے دربار میں دونوں آئے. دونوں کے وکیل تھے. جیسے آج کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے اور کورٹ پہنچتے ہیں تو اپنا وکیل کرتے کہ نہیں کرتے. دونوں کی طرف سے وکیل بادشاہ کے دربار میں آئے. ایک طرف سے جو وکیل تھا اس کا نام تھا حارث بن ہلزہ. کیا نام تھا؟ حارث بن ہلزہ. اس کو سفیدی کا مرض تھا، برس کا وہ مریض تھا. جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو بادشاہ نے یہ کہا کہ چادر ڈال دو. یہ اپنے موکل کی وکالت ضرور کرے گا، یہ اپنے مقدمے کی پیروی ضرور کرے گا، لیکن یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے متلی آ رہی ہے، میری طبیعت بگڑ سکتی ہے، میری طبیعت الجھ سکتی ہے. اس لیے اس کے سامنے پردہ ڈالو اور یہ پردے کے پیچھے سے اپنے مقدمے کی وکالت کرے، پردے کے پیچھے سے اپنے مقدمے کی پیروی کرے. حارث بن ہلزہ بادشاہ کے رخ کو دیکھتا ہے اور اندر اندر سوچتا ہے جس بادشاہ کو میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کیا کرے گا. میرا چہرہ دیکھنا اسے گوارا نہیں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کیا کرے گا. وہ مایوس ہو گیا. لیکن پھر اندر سے یہ بات آئی دل کے اندر کہ اے حارث، آج تمہارے پاس تمہاری زبان کی طاقت ہے، آج تمہارے پاس فصاحت و بلاغت کی طاقت ہے، آج تمہیں اپنی زبان کی طاقت بنوانی ہے. چنانچہ وہ مقدمے کی پیروی، وہ بیچ میں جو ہے چادر ڈالی جاتی ہے، پردے کے پیچھے سے مقدمے کی پیروی وہ شروع کرتا ہے اشعار کے ذریعے سے. عربی میں شعر کہتا ہے 1 شعر 2 شعر 10 شعر 20 شعر 30 شعر، تقریباً 74 اشعار جو ہے وہ عربی میں کہتا ہے، عربی میں مقدمے کی پیروی کرتا ہے. اور سنیے وہ اتنی فصاحت و بلاغت کو ڈوب کر کے وہ اشعار کہہ رہا تھا کہ نیزے کے نیچے جو ہے ہتھیلی، نیزے کے اوپر اس کی ہتھیلی تھی، یوں نیزہ تھا. اتنے بچ سے وہ شعر کہہ رہا تھا کہ ہتھیلی کے نیزہ جو ہے وہ ہتھیلی سے باہر آ گیا، ہتھیلی سے باہر آ گیا، ادھر خون کا فوارہ نکل رہا ہے اور وہ عربی میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار کہتا جا رہا ہے. زبان کی طاقت دیکھیے. بادشاہ اس کے اشعار کو سن کر کے کہتا ہے کہ چادر ہٹاؤ، دسترخوان بچھاؤ، میرے سامنے بلاؤ. کہا کہ مقدمے کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے میرے سامنے بیٹھو اور بیٹھ کر کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ابھی 2 منٹ پہلے اس کو دیکھنا پسند نہیں تھا. کیا حضرت؟ دیکھنا پسند نہیں تھا. چہرے کو دیکھ کر متلی آ رہی تھی، طبیعت بگڑنے کی بات کہہ رہا تھا. لیکن زبان کی طاقت دیکھیے، زبان کی طاقت دیکھیے. جب اس نے فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو کر کے اور مقدمے کی پیروی کیا
تو سامنے بلا کر کے اور اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ جی یہ وہ دور تھا، اس وقت میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، قرآن کریم جیسا معجزہ آیا، اللہ کا کلام، اللہ 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 نے کہیں فرمایا الف لام میم، کہیں فرمایا الف لام را، کہیں فرمایا طٰ، کہیں فرمایا کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہیں فرمایا طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کا ایک لطف یہ بھی ہوگا، یوم تبلی السرائر، جس دن سینے کے راز کھلیں گے، یہ راز بھی کھلے گا، حروف مقطعات۔ اللہ رب العزت اس دن یہ راز بھی کھولیں گے، اس کے کیا معانی اور مطلب۔ میرے دوستو، بات تھوڑی سی فصاحت و بلاغت اور قرآن کی عظمت پر تھوڑی سی اس جانب میری بات چلی گئی، اور تھوڑی سی آپ کی توجہ عظمت قرآن پر میں نے مبذول کیا۔ یہ حفاظ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن کریم، اللہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، کل حدیث میں ہے اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے جسم کو تم کھا نہیں سکتے۔ حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی بھی کھا نہیں سکتی ہے۔ بہار میں ایک حافظ بادشاہ بہار کے رہنے والے تھے، غور سے سنیے، حافظ بادشاہ ان کا نام تھا۔ قرآن کے اتنے مضبوط حافظ تھے، وہ درجہ حفظ پڑھاتے تھے تو کہنے والوں نے کہا کہ 10 بچوں کو ایک ساتھ سنتے تھے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایک حرف غلط پڑھ کر کے آگے بڑھ جائے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے، حافظ بادشاہ صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے بیٹے یہ بتاؤ تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جس طریقے سے سورہ فاتحہ یاد ہے اسی طریقے سے پورا قرآن مجھ کو یاد ہے۔ اب بیٹے نے باپ سے پوچھ لیا ابا آپ کو کیسا یاد ہے؟ تو حافظ بادشاہ نے کہا کہ جیسے بسم اللہ سب کو یاد ہے ویسے مجھے قرآن یاد ہے، بسم اللہ کی طرح قرآن یاد ہے۔ وہی حافظ بادشاہ جب ان کا انتقال ہوا اور گنگا ندی کے قریب قبرستان میں جب انہیں دفن کیا گیا، ان کے انتقال کے 34 سال بعد، کتنے دن کے بعد؟ 34 سال بعد خواب دیکھا کسی نے۔ کیا خواب دیکھا؟ 34 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قبر کو منتقل کرو، اس لیے کہ یہاں میرے قبر کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، میرے قبر میں پانی داخل ہو رہا ہے، اس لیے میرے قبر کو منتقل کرو۔ ایک نے خواب دیکھا، دوسرے نے خواب دیکھا، تیسرے نے خواب دیکھا، چوتھے نے خواب دیکھا۔ بہت سے علماء نے، اس گاؤں کے بہت سے لوگوں نے جب خواب دیکھ لیا تو علماء سے مسئلہ پوچھا، اس طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں، حافظ بادشاہ خواب میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قبر کو منتقل کرو، اس لیے کہ میرے قبر میں پانی داخل ہو رہا۔ مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو قبر کھود کر کے دیکھو، اور اگر ایسی بات ہے تو قبر منتقل کر دو۔ چنانچہ جب قبر کھودی گئی، علماء سے پوچھ کر کے جب قبر کھودی گئی، سنیے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، مسئلہ یہ ہے اگر جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو، جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو تو 3 دن تک جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد 3 دن تک، چوتھے دن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن تک کے لاش کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، 3 دن گزرنے کے بعد لاش جو ہے وہ گل اور سڑ جاتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 3 دن کے اندر۔
34 سال ہو گئے ان کے انتقال کے، 34 سال انتقال کے گزر گئے، اور 34 سال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی، میرے دوستو چندر پورا کے میرے مسلمان بھائیوں سنو، 34 سال کے بعد جب حافظ بادشاہ کی قبر کھولی گئی تو حافظ بادشاہ کا نہ صرف یہ کہ ان کا جسم محفوظ تھا بلکہ ان کا کفن بھی محفوظ تھا، جسم بھی محفوظ، کفن بھی محفوظ۔ کتنے سال کے بعد؟ 34 سال کے بعد۔ یہ اعزاز ہے قرآن کریم کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، قرآن کریم جس کے سینے میں ہو اس کے جسم کو یہ مٹی کھا نہیں سکتی۔ جی، اور سنیے میری ماں بہنیں بھی اس موقع پر بیٹھی ہوئی اور یہ حافظ قرآن کی محبت پر ان کی شفقت میں اتنی دیر تک کے پروگرام کو سن رہی ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ یہ طے کرو کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ قسم خدا کے جن کا بچہ حافظ قرآن ہوگا کیا مقام ہے، دنیا کا میں بھی ان کا مقام، قبر میں بھی ان کا مقام، آخرت میں بھی ان کا مقام۔ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے در منصور میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہوا؟ ماں کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا جو حافظ قرآن تھا اس نے معمول بنایا ہر ہفتہ نہیں بلکہ ہر دن اپنی والدہ کے قبر میں جاتا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا، کبھی آدھا پارہ تلاوت کرتا، کبھی 1 پارہ تلاوت کرتا، کبھی 2 پارہ تلاوت کرتا۔ معمول بنا لیا، اپنی ماں کے قبر پہ جاتا اور ماں کے قبر پہ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک روز ماں اپنے لخت جگر کے خواب میں آئی، ماں اپنے بیٹے کے خواب میں آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، جب تم میرے قبر میں آتے ہو اور آ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہو، اے میرے بیٹے تم سے مجھے یہ کہنا ہے کہ جب تم میرے قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے آؤ تو آتے ہی قرآن کی تلاوت مت کرنا، شروع مت کرنا، تھوڑا رک کر پڑھنا شروع کرو۔ دیکھیے کیا بات ہے، اللہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ سنیے ماں کیا کہتی ہے، اے میرے بیٹے تھوڑا رک کر کے پڑھو، آتے ہی فوراً تلاوت مت شروع کرو، تھوڑا رک کر۔ تو بیٹے نے بھی خواب میں ہی پوچھ لیا، امی کیا بات ہے، کیوں رک کر پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آتے ہی تلاوت شروع کرنے سے منع کیوں کر رہے ہیں، رک کر کیوں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا جب تو آتا ہے میرے قبر پہ اور آ کر قرآن کریم کی تلاوت تو شروع کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے، تیرے منہ سے قبر تک کے ایسا نور پھیلتا ہے، تیرے منہ سے لے کر قبر تک ایسا نور چمکتا ہے کہ میں تیرے چہرے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا رک کر کے پڑھو تاکہ میں پہلے تیرے چہرے کو خوب ٹکٹکا کر کے دیکھ سکوں۔ کیا مقام ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے ذمہ دار بھائیوں، میں مختصر یہ کہہ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، 4 بیٹے دیے، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 5 بیٹے دیے، کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے، کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، دنیا میں بھی عظمت، قبر میں بھی، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اس وقت حافظ قرآن کو اللہ رب العزت یہ پاور دے گا، حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا تم سفارش کرو، حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ سب سے پکی اور سچی سند کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ 10 ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کے لیے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 10 لوگوں کے لیے
حافظ قرآن کی سفارش پر۔ میرے دوستو یہ ارادہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک درخواست کر کے میں اب دعا کرتا ہوں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدرسوں سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ مدرسے جو دارالعلوم دیوبند، اصلاً دارالعلوم دیوبند جن کو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، ہمارے بزرگوں کو یہ القاء ہوا تھا۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، تو کسی عارف باللہ نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ اللہ کے دین کی یہ ایسی خدمت یہ بچہ آگے چل کر کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جاری اور ساری رہے گا۔ آج دنیا کے جس کونے میں چلے جائیے، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے، دنیا کے جس حصے میں چلے جائیے، دنیا کے جس شہر میں چلے جائیے، آپ کو دارالعلوم کا فیض ملے گا، آپ کو دارالعلوم کے علماء ملیں گے، دارالعلوم کے فیض یافتہ ملیں گے۔ آج یہ جو مدرسہ آپ کا ہے یہ بھی دارالعلوم کا فیض ہے۔ آج ہمارے صوبے میں اگر سینکڑوں مدرسے ہیں تو یہ بھی دارالعلوم کا فیض ہے۔ جس وقت انگریزوں نے دہلی کے اندر 1000 مدرسوں کو استبل بنا دیا تھا اور 55,000 علماء کو شہید کیا تھا، انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم انہیں یہاں کے لوگوں کو ہم ایسی تعلیم دیں گے کہ یہ شکل کے اعتبار سے یہ ہندوستانی ہوں گے لیکن یہ ذہن و فکر کے اعتبار سے یہ انگریز ہو جائیں گے، ہم اسے انگریز بنا دیں گے۔ اس وقت ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم ایسی تعلیم دیں گے یہ شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے یہ مکی اور مدنی ہوں گے۔ آج ہمارا ایمانی اور روحانی جو تعلق ہے وہ مکے سے ہے یا مدینے سے ہے۔ آج دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جب تک کہ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھانے والے ہوں گے، کبھی انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی انہیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ انہیں بند کر دیا جائے، مدرسوں کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ کر کے جا رہا ہوں میرے دوستو، جب تک کہ یہ مدرسے رہیں گے ہمارا ایمان باقی رہے گا، ہمارے چہروں پر داڑھیاں باقی رہے گی، ہماری پیشانیوں پر سجدے کا نشان باقی رہے گا، ہمارا تشخص باقی رہے گا، ہمارا امتیاز باقی رہے گا۔ یہ طے کریں کہ ہر حال میں ہم اپنے مدرسوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اور مدرسے کے تمام ضرورت کا اور تمام جو ہے پڑھنے والے مہمان رسول کا ہر طرح سے ہم امداد کریں گے، تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد آیا، حالانکہ وقت تو نہیں ہے لیکن میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، آج ہمارے صوبہ جھارکھنڈ میں رانچی، وہاں پر کانکے بھی، اور کانکے میں پاگل خانہ، پورے ہندوستان سے لوگ وہاں علاج کے لیے آتے ہیں، پاگل خانے میں علاج کے لیے آتے ہیں پورے ہندوستان سے۔ اسی پاگل خانے میں ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب پاگلوں کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوئے، تو پاگل تو عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے وہ سیٹی بجا رہا ہے، پاگل سیٹی بجا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں راجدھانی ایکسپریس چلا رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا لگتا ہے ابھی اس کا علاج ہونا باقی ہے، آگے بڑھو۔ تو دیکھا ایک دوسرا پاگل جو ہے وہ ہتھوڑا ہاتھ میں لیے ہوا اور یوں ٹھوک رہا ہے۔ تو اس سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھ کو نہیں پہچانتے، میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، فیصلہ کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کا جج ہوں۔
فیصلہ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک پاگل، تیسرا جو پاگل ہے وہ بیٹھا ہے، بہترین کپڑا پہنے ہوا ہے اور خوشبو لگائے ہوا ہے اور ٹوپی بھی پہنے ہوا ہے، امامہ بھی لگا لیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ آج اس کی چھٹی کر دینی چاہیے، اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے، آج تم بہت اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہو۔ تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھ کو نہیں پہچانتے، آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب آنے والے ہیں، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی تشریف لانے والے ہیں، ابھی میرا نکاح ہونے والا ہے، بس تیار میں بیٹھا ہوں، قاضی صاحب آئیں گے اور میرا نکاح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کبھی علاج باقی۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے وہ کچھ دیکھ رہا ہے، سوراخ، ایک سوراخ ہے اور سوراخ میں وہ غور سے دیکھ رہا ہے، کچھ بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، اس کو کچھ نہیں پوچھا، ڈاکٹر صاحب نکل گئے۔ اتفاق سے کسی کام سے دوبارہ آنا پڑ گیا، تو جب دوبارہ آئے تو دیکھا کہ وہ سوراخ میں پاگل ابھی تک دیکھ ہی رہا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ جستجو پیدا ہوا کہ ذرا میں بھی دیکھ لوں آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ جستجو ڈاکٹر صاحب کو بھی پیدا ہوا۔ تو اس کو ہٹایا، ارے ہٹو ذرا مجھ کو بھی دیکھنے دو، اور یہ دیکھنے لگا۔ ابھی 4 ہی سیکنڈ گزرے تھے، 4 سیکنڈ، کچھ نظر نہیں آیا تو جھلا کر کے کہا بے وقوف کہیں کہ پاگل کہیں کہ کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو پاگل نے برجستہ جواب دیا ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو آپ کو 4 سیکنڈ میں خاک نظر آئے گا۔ سب لوگ پریشان ہیں، مدرسہ کیسے چل رہا ہے، جانچ ہو رہا ہے، پڑتال ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں 1300 مدرسوں کے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے، طرح طرح کی یہ چل رہا ہے کہ مدرسہ چلتا کیسے۔ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک تو تقریر میں شروع نہیں کیا، موڈ نہیں بنا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ موڈ نہیں بن رہا تھا، آج پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ذہن نہیں چل رہا تھا، لیکن بہرحال اب میری تقریر شروع ہوتی ہے، ابھی اور میں تقریر کروں گا، 10 منٹ اور آپ کو سننا پڑے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا پاور وہاں تک تھا کہ میرے بیٹھانے میں حضرت کا پاور چلا کہ بھائی آپ کو 12:30 بجے بیٹھانا۔ پہلے حضرت نے فرمایا تھا 12:30 بجے تک جلسہ انشاءاللہ ختم ہوگا، میرا نمبر آیا 12:45 بجے۔ اب میرا پاور اور آپ کا پاور ہے، آپ کہیں گے کہ فجر تک سننا ہے تو میں فجر تک سناؤں گا۔ اب جلسہ کا اصل جو حصہ تھا سب علماء کرام کا بیان بھی ہو گیا، دستار بندی بھی ہو گئی، اب ہم ہیں اور آپ ہیں۔ اگر ہم دونوں راضی رہیں گے تو کسی کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج سارے لوگ پریشان ہیں، ایجنسیاں لگی ہوئی، مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مدرسہ مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم جو اس ادارے کے ناظم ہیں، اگر مدرسہ ناظم صاحب چلاتے، اگر مدرسہ محتمیم صاحب چلاتے، اگر مدرسہ فلاں صاحب چلاتے تو یہ معلوم کرنا پڑتا کہ مدرسہ چل کیسے رہا۔ مدرسہ کوئی ناظم نہیں چلاتا، مدرسہ کوئی محتمیم نہیں چلاتا، مدرسہ کوئی ذمہ دار نہیں چلاتا۔ ارے اس مدرسے کی نسبت صفے سے ہے، یہ مدرسے کی نسبت وہاں سے ہے، اور سنیے مدرسہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، صبح قیامت تک کے جو ہے یہ مدرسے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تم ساری کوششیں کر لو، مدرسہ کہاں سے چل رہا ہے تمہیں پتا اس وقت چلتا جب مدرسہ ہم چلاتے۔ مدرسہ چلانے والی ذات اللہ کی، مدرسہ چلانے والی ذات کن کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مدرسہ وہ چلا رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ کافی تعداد میں میری ماں اور بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی تھی۔ میں ایک پیغام دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام خاص طور پہ اپنی ماں اور بہنوں کو دوں گا۔ یہ حالات کا تقاضا ہے۔ آج کیا حالات ہیں، عجیب عجیب حالات ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، وہاں سے لوٹ رہا تھا، ٹرین میں میرے ساتھ ایک ساتھ مل گئے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ مولانا صاحب کیا بتاویں، بیک وقت میرے گاؤں کی 2 بچیاں مرتد ہو گئی۔
بیک وقت میرے گاؤں کی 2 بچیاں مرتد ہو گئی، غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایمان یہ بہت عظیم نعمت ہے، ایمان یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ سودا کرنے کی چیز نہیں ہے، کسی لالچ میں آ کر کے، عشق کے فریب میں آ کر کے، محبت کے جال میں آ کر کے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ آج ایک وہ مائیں ہیں، آج کے زمانے کی ایک ہماری وہ بہنیں ہیں، وہ عورتیں ہیں، اور ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں تھیں، آقا کے زمانے کی خاتون تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی جا رہی ہیں، ابو جہل راستہ روک کر کے کہتا ہے، اے سمیہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت سمیہ پوچھتی ہے، ابو جہل کیا بات ہے، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ نہیں نہیں، ٹھہر جاؤ اور سنو اے سمیہ، میں جو تمہیں کہلوانا چاہتا ہوں وہ تمہیں کہنا پڑے گا، میں جو تمہیں اقرار کروانا چاہتا ہوں وہ تمہیں اقرار اپنی زبان سے کرنا پڑے گا۔ اگر تم اقرار نہیں کرے گی، اگر تم نہیں مانے گی، تو اسی وقت تمہاری جان لے لی جائے گی، اسی وقت تیر کی بوچھار کی جائے گی، تمہارے جسم کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، پوچھتی ہے، ابو جہل کیا کہلوانا چاہتے ہو، بولو، کیا اقرار کروانا چاہتے ہو، بولو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو جہل کیا کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا، نقل کفر کفر نباشت، تمہیں یہ کہنا پڑے گا، الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، تمہیں یہ کہنا پڑے گا۔ حضرت سمیہ تھوڑی دیر رکتی ہے اور ساری طاقتوں کو گویا کہ وہ جمع کرتی ہے اور پوری قوت کے ساتھ زبان حال سے کہتی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ نہ ہو سکے گا کہ میں نبی کا جاہو جلال دے دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سمیہ اپنی زبان سے جو ہے وہ جب کلمہ پڑھتی ہیں، اسی وقت تیر کا بوچھار ہوتا ہے اور حضرت سمیہ کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، کل قیامت کے دن حضرت سمیہ آپ کا گریبان پکڑ لے گی اور پکڑ کر کے یہ کہے گی، کیا مجبوری تھی، میں خود جام شہادت نوش کر لی، میرا شوہر اللہ کا پیارا، میرے شوہر نے جام شہادت نوش کیا، میرے جوان بیٹے جام شہادت نوش کر گئے، تمہارے ساتھ کیا مجبوری تھی، تم نے ایمان کا سودا کیا، تمہارے ساتھ کیا مجبوری تھی، تم مرتد ہوئی، تمہارے ساتھ کیا مجبوری تھی کہ تم نے ایمان کا سودا کیا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ایک وہ خاتون تھی، جان تو چلی گئی، ایمان کا سودا نہیں کیا، اور ایک آج کی ہماری بہن ہے، کوٹ پہنچتی ہے، باپ کو خبر ملتی ہے، باپ جو ہے آ کر کے اپنی بیٹی کے پاؤں میں گر جاتا ہے، اے میری بیٹی، میری دستار بچنے دو، میری عزت بچنے دو، بیٹی اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک بھی آپ کا نہیں سنوں گی، اب میں نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا، اب میں نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر دیا، آپ کی ایک بات نہیں سنوں گی۔ باپ مایوس ہو کر کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، ایمان سودا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ سب سے عظیم دولت ہے، یہ سب سے عظیم نعمت ہے، یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی عظمت کو سمجھیے، اور ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی نسل کو مدرسوں کے اندر پڑھائیے۔ کاش کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائے ہوتے، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیے ہوتے، ایمان کی عظمت سکھلائے ہوتے، تو وہ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں نہیں جاتی۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے، پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، اپنی بچیوں کو مدرسے کے اندر پڑھائیں گے، ایمان سکھلائیں گے، ایمان کی اہمیت اپنی بچیوں کو بتلائیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، پھر دنیاوی تعلیم دیں، عصری تعلیم دیں۔ جو بچہ مدرسہ اسکول جانے سے پہلے جس بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور اسکول سے آنے کے بعد جس بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا۔
انشاءاللہ ارادہ کر لیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ مدرسوں سے اپنے تعلق کو ہم سب مضبوط رکھیں گے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ دعا کر لیجئے، اللہم انت السلام ومن